الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ پچھلی آیات مبارکہ میں بیوہ عورت جو ہے اس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کا ذکر کرنے کے بعد متعلقہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے کے روانہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، اور پھر اس کے ساتھ ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو موت کے ڈر سے جہاد کو ترک کر کے اپنے گھروں سے نکل گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو موت دی، پھر ان کو زندہ کیا، پھر ان سے جو ہے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ جہاد کی کئی ایک صورتیں ہیں، ان میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ ہے قتال کرنا۔ جہاد میں قلم کا جہاد بھی آتا ہے، زبان کا جہاد بھی آتا ہے، تبلیغ کا جہاد بھی آتا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ جہاد ہے جہاد جسے قتال کہتے ہیں، یعنی دشمن کے سامنے آمنے سامنے ہو کے اسلحے کے ساتھ لڑائی کرنا۔ تو اللہ فرماتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَعْلَمُوا، اور جان لو اس بات کو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ وہ علم کے بغیر یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنتا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں قتال کا حکم دیا ہے، اور قتال میں جو ہے ساز و سامان کی، اسلحے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس وہ اللہ اس کو بڑھا دے، دگنا کر دے، بڑھانا بہت زیادہ ہے، کئی اللہ رب العزت کو کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، واللہ قبض کرنے والا ہے، اللہ ہی بڑھانے والا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف پلٹائے جانا ہے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں بات کو بیان کیا ہے، دیا ہوا اللہ کا رزق ہے، عطا اسی نے کیا ہے، پھر وہ اللہ دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، مجھے قرض دو، میں اس قرض کو بڑھا کر زیادہ کر کے، جتنا اس میں اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، اس قدر میں اس تمہارے عمل کو، اس قرضے کو بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ فرمایا 70 گنا، پھر فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے 70 سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دوں گا، جس قدر اس میں اخلاص موجود ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے ساتھ خرید و فروخت ہے، اللہ کے ساتھ خرید و فروخت بے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں کو اور مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے، مومنوں کے مالوں کو مومن بھی خرید لیے، مومنوں کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ، یہ مال اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ ان کو جنت دے گا۔ یہ کوئی کم سودا ہے، کوئی چھوٹا سودا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کے راستے میں مال دے اور اللہ وہ جنت دے جس کی ایک بالشت کائنات کی ہر چیز سے قیمتی ہے، ایک بالشت، ایک گٹھ زمین جو ہے اس کی کائنات کی تمام چیزوں سے بہترین ہے، سارے جہان کی چیزیں مل جائیں، جنت کی ایک بالشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک حدیث میں کوڑے کے الفاظ ہیں، اور میں جتنا وہ شانتا وہ کوڑا ہوتا ہے، اتنی جگہ جس کو مل گئی اس کو دنیا اور وما فیہا سے بہتر جگہ مل گئی۔
لیکن جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کو اتنی زمین اتنی جنت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے، کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ فرمائیں گے نہیں، جتنی جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہاں تک، اور اس سے 7 گنا زیادہ میں تجھے جنت اور عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس سے 7 گنا زیادہ۔ تو جنت جو ہے یہ ایک کھجور سے بھی مل جاتی ہے، ایک کھجور سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا خالص نیت کے ساتھ، اللہ فرماتے اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دوں گا، لیکن شرط اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کروڑوں کیا، اربوں کیا، خربوں کیا، ساری جائیداد ساری زمین اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کو اخلاص چاہیے۔ تو اللہ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ کھجور کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کی شکل اختیار کر لی۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، مانا کیا آپ نے نہیں جانا، آپ کے علم اور شعور میں یہ بات نہیں آئی، الی الملأ طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے سردار، ملا یملأ کا معنی ہوتا ہے پر کرنا، بھر دینا، اور سردار جو ہے وہ اپنی ہیبت اور رعب کے ساتھ اپنی رایا کی آنکھوں کو بھر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو مالا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے علم تر الی الملأ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم آئی ایک، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا تو وہ اپنے علاقوں سے ان کو نکال دیا گیا، دشمن غالب آ گیا، ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، جو بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ گیا، اپنے علاقے چھوڑ دیے، مال مویشی چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، ہر چیز چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اپنے جو نبی تھا وہ اس نبی کو کہنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب کہا انہوں نے لنبی لہم اپنے نبی کو، مبعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک سردار، ایک بادشاہ، ایک جنرل جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی جو ہے ابتداء میں لڑائی کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، ہمارے لیے کوئی ایسا سربراہ، کوئی ایسا جنرل بنا دیں جس کی ہم ابتداء میں، جس کی ہم رہنمائی میں جہاد کریں، قتال کریں۔ آگے سے اس وقت کا نبی وہ جانتا تھا ان کے ایمان کو، ان کی جو ہے ایمانی غیرت کو، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑنے کے قابل، یہ بھاگ جائیں گے۔ کہنے لگے حل عصیتم، کیا یہ بات قریب نہیں ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ نقاتلو، یہ کہ تم قتال نہیں کرو گے، یہ تو مجھے زیادہ قریب بات لگ رہی ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، تم قتال نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، آگے سے وہ قوم کے سردار کہنے لگے وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، اہل و عیال سے ہمیں نکال دیا گیا، فلما کتب علیہم القتال، جب انہیں اصرار ہوا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس نبی نے ان کے لیے جہاد کا حکم جاری کر دیا، فلما کتب علیہم القتال، پر جب ان پر قتال فرض ہو گیا، تولوا، وہ پھر گئے، پتہ چلا کہ سامنے تو دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی، جان سے جانا پڑے گا، بال سے جانا پڑے گا، تو ڈر گئے، تولوا، اور پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے تھے ان میں جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے اپنے اس وعدے کی پاسداری کی۔ تو آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، کو اچھے بندوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ اللہ نے قلیل کا لفظ بولا ہے،
تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، تھوڑے ہیں ذکر کرنے والے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے جب ان کا مٹھ بھیڑ ہونے لگی، قتال فرض ہو گیا، تو آگے سے وہ کہنے لگے تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، تھوڑے تھے ان میں جو ثابت قدم رہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ جہاد، یہ قتال نہیں کریں گے۔ وقال لهم نبیہم، وہ کہا ان کو ان کے نبی نے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اس نبی کا نام نہیں لیا۔ وہ کون سا نبی تھا؟ جو اس نے سربراہ بادشاہ بنایا، جو جنرل بنایا، اس کا اللہ نے نام بیان کر دیا کہ اس نے کون سا جنرل، کون سا قائد ان کے لیے بنایا، اس کو سربراہ مقرر کیا، یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اور اس کی ابتدا میں جو سب سے زیادہ سپاہ آدمی تھا حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا بھی آگے جا کے اللہ نے نام بیان کر دیا، لیکن اس نبی کا اللہ نے نام بیان نہیں کیا۔ تو اس کی ایک حکمت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کا نام لینا مقصود نہ سمجھا، بلکہ اللہ کا مقصود یہ تھا یہاں پر کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کی تابعداری کرتا ہے۔ نبی کوئی بھی ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یوسف ہو، ابراہیم ہو، معنی یہ ہے کہ کون ہے جو نبیوں کی بات مانتا ہے۔ بات ماننا اصل ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا نبی کون سا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کون سا ہے۔ نبی کی اقتداء کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نبی بن کے آئے، ہم نے ان کی اقتداء کرنی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم طالوت ملکا، اس اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اس اللہ نے طالوت کو ملک بنا دیا ہے، ملکویت دی ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک، آگے سے وہ کہنے لگے انا یکون، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بادشاہی، یہ بادشاہی اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کا اس سے۔ ہم سرداروں میں سے کوئی سردار بادشاہ بنتا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ایک تو ہم سرداروں میں سے کوئی سردار بادشاہ نہیں بنا، اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہی شرطیں تھی بادشاہ بننے کے لیے، اور آج بھی یہی شرطیں ہیں۔ یا تو وہ بادشاہوں کی بیٹی ہو، حکمرانوں کی، سرداروں کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ بادشاہ بنے گا، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس کو عہدہ ملے گا کوئی نہ کوئی۔ اور دوسری بات کہ مال بھی ہونا چاہیے، جو غریب ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ بڑا سربراہ نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم، صدر نہیں بن سکتا۔ تو ان کے سوچ اور فکر میں بھی یہی بات تھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو سرداروں میں سے ہوگا وہ بادشاہ بنے گا، اور جس کے پاس مال ہوگا، یہ دو چیزیں ان کی شرط تھی۔ تو کہنے لگے نہ یہ بادشاہی کا حقدار ہے، بادشاہوں میں، سرداروں میں سے یہ کوئی سردار بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پاس مال ہے۔ قال ان اللہ، اس نبی نے کہا کہ بے شک اللہ، اصطفاہ علیکم، اس اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تمہاری ان باتوں کا جو ہے مکلف نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے اختیار میں بات کرنے والے؟ اس اللہ رب العزت نے چن لیا ہے اس کو۔ ان اللہ اصطفاہ لکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ کے ہاں سردار وہ بنتا ہے جس کو اللہ چن لے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جو علم میں زیادہ ہو، جو علم میں زیادہ ہو، والجسم، اور جسم میں زیادہ ہو۔ اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو جسامت بھی بڑی دی تھی، بہت طاقتور تھے، بڑی جسامت والے تھے، اور دوسرا اللہ نے ان کو علم سے سرفراز کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے سربراہ اس کو بننا چاہیے جس کے پاس علم بھی ہو۔ وزارت تعلیم کا سربراہ وزیر وہ بن جاتا ہے جو میٹرک پاس ہو، تو اس کو کیا پتا ہوگا تعلیم کیا ہے۔ وزیر ریلوے وہ بن جاتا ہے جس کو ریلوے کے لیے بے کا پتہ نہیں ہوتا۔
اللہ فرماتے ہیں اس کا سربراہ اسی کو بننا چاہیے جس کو اس چیز کا علم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھیں گے تو وہاں ان کو حساب و کتاب اور مال کا خرچ کرنا، غلے کا جو ہے اناج کا، بڑا علم تھا ان کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو بادشاہ وقت نے وہی پوسٹ دی تھی کہ آپ اناج کی سربراہی کریں گے اور اس کا جو ہے حساب و کتاب کریں گے اور اس کو رکھنا کیسے، محفوظ کیسے کرنا ہے، یہ سارا علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو ہمیشہ اسی کو سربراہ اور اسی کو کسی کام کا ادارے کا سربراہ بننا چاہیے جس کو اس ادارے کا علم ہو، سمجھ بوجھ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا اور جسم بھی عطا کیا تھا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ بادشاہیاں تو عطا کرتا ہے، اللہ بادشاہیاں تو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس کا علم بہت وسیع ہے اور اس کے علم میں یہ باتیں ہیں کہ کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس کو سربراہ بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس چیز کو بیان کیا ہے، قتال کا بھی اور ایسی قوم کا بھی ذکر کیا جن پر جب قتال فرض ہو گیا تو وہ انہوں نے روح گردانی کی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو اجر ثواب کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔